السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ سفر المظفر کی۔ چونکہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کے حوالے سے کئی باتیں زیر گردش رہتی ہیں کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے یا خوشی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، شیاطین اترتے ہیں اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، یہ خوشی یا غم 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ بلائیں، یہ جنات، یہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ یہ مصیبتیں کس کے ساتھ لاحق فرما دے۔ اس کی مرضی ہے کہ مصیبت سامنے ہونے کے باوجود وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ آپ نے یقیناً اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی کو کار کی ٹکر لگی ہو اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور کسی کو کار کچل بھی دے تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ سب اللہ کی رضا ہی تو ہے۔ بے شک تمام معاملات اللہ ہی کی تو ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس مہینے میں شادی کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ دور جہالت میں جو لوگ تھے وہ اکثر ہی بدشگونی کیا کرتے تھے۔ کسی دن کو، کسی چیز کو یا کسی شخص کو منحوس قرار دے دینا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا ہے، یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض اشخاص کو بھی منحوس مان لیا جاتا ہے۔ عموماً بعض خاندانوں میں کسی عورت کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے اور پورے خاندان کے لوگ اس کے لیے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے، اور اگر صبح صبح اس سے ملاقات ہوگی تو پورا دن جو ہے وہ ہمارا خراب جائے گا۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان ساری چیزوں سے نفی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا سکھایا۔ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے نظریات شریعت سے لینے چاہیے۔ اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے نور ملتا ہے، اور کسی کو منحوس قرار دے دینا یہ ہمارا اپنا ذہنی وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کچھ نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بہت سخت ہوتا ہے، ان دنوں سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں کے اندر شادی کی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس مہینے کے اندر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی۔ کیا اس سے کامیاب شادی کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتا ہے جی اس مہینے میں شادی کی تو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا فاطمہ اور علی المرتضیٰ کی شادی ہوئی تو حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ اس جیسے کوئی بیٹے تو لاؤ دنیا میں۔ تو سفر میں شادی کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشگونی لینا شرک ہے، اللہ پر توکل رکھو، اور فرمایا یہ بدشگونی ہے جو تمہارے اندر کا وسوسہ ہے، اور جو کوئی غلط بات ایک بار ذہن میں آ جائے تو پھر انسان کے ساتھ جب کوئی غلط کام ہوتا ہے تو پھر ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ہاں یہ وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا، یا جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ہمیں اپنے ذہنوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔